آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ آج جو آخری دن ہے ان کی نشانیاں کیا ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو پہچان کر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ واقعی ہی ہم آخری دنوں کے اندر ہیں۔ یعنی دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں قوم پر قوم چڑھائی کر رہی ہے، جگہ جگہ بھونچال آتے ہیں، کال پڑ رہے ہیں، ہم طوفانوں کو دیکھتے ہیں، سیلابوں کو دیکھتے ہیں، ہم بے شمار ایسی قدرتی آفات کو اپنے دور کے اندر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اور ایسے سیلاب تو ہمارے دور زندگی کے اندر کیسے نہیں آئے جو اس دور کے اندر آئے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ایسا وقت گزر رہا ہے جو انہونا ہے، ایسا وقت جس کے تعلق سے بائبل مقدس ہمیں وضاحت کرتی ہے۔ آئیں تموتھیوس کے خط کو نکالیں، دوسرا تموتھیوس 3 باب اور اس کی پہلی 9 آیات کا ہم مطالعہ کریں گے۔ غور سے سنیے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، لیکن یہ جان رکھ کہ آخر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے، وہ دینداری کی تو وضع رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ ایسوں سے بھی کنارہ کرنا۔ کلام کیا کہتا ہے؟ ایسوں سے کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں دبے پاؤں گھس آتے ہیں اور ان چھچوری عورتوں کو قابو میں کر لیتے ہیں جو گناہوں میں دبی ہوئی ہیں اور طرح طرح کی خواہشوں کے بس میں ہیں، اور ہمیشہ تعلیم پاتی رہتی ہیں مگر حق کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتی۔ اور جس طرح کہ جنیس اور رمبیس نے موسیٰ کی مخالفت کی، اسی طرح یہ لوگ بھی حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایسے آدمی ہیں جن کی عقل بگڑی ہوئی ہے اور وہ ایمان کے اعتبار سے نامقبول ہیں، مگر اس سے زیادہ نہ بڑھ سکیں گے، اس واسطے ان کی نادانی سب آدمیوں پر ظاہر ہو جائے گی جیسے ان کی ہو گئی ہے۔ میرے عزیزو، یہ اخلاقی پیرامیٹر ہمیں نظر آتا ہے۔ آخر کے اندر، آخری دور کے اندر معاشرے کی یہ حالت ہوگی۔ معاشرہ جو ہے اس کے اندر زردوست لوگ نظر آئیں گے، دولت کے پجاری، دولت کی پرستش کرنے والے، دولت کے پیچھے بھاگنے والے آدمی خود غرض ہوں گے، سیلفش لوگ نظر آئیں گے، شیخی بار نظر آئیں گے، ہر چیز میں شیخی مارنے والے، مغرور، تکبر سے بھرے ہوئے، بدگو، بدی ان کے منہ کے اوپر ہوگی، ہر وقت ہر طرح سے بدی کے لفظ ان کے منہ کے اندر ہوں گے، ماں باپ کے نافرمان ہوں گے۔
آج ہم اس ساری چیزوں کو، ان تمام تر معاشرے کی بدیوں کو اپنے معاشرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ طبعی محبت سے خالی ہیں اور وہ سنگ دل ہیں۔ ان کے سامنے کوئی مر رہا ہے، جی رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، دکھ میں ہے، سکھ میں ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تہمت لگانے والے ہیں، بلیم لگانے والے ہیں، لوگوں کے اوپر بلا وجہ تنقید کرنے والے ہیں۔ ان کے اندر کوئی ضبط نفس نہیں ہے، ان کا مزاج ہر وقت جھگڑالو ہے، جھگڑے کرنے کے لیے تیار ہے، تند مزاجی ہے، نیکی کے بھی دشمن ہے اور ڈھیٹ بھی بڑے ہیں۔ کلام ڈھیٹ کا لفظ خاص یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ گھمنڈ کرنے والے ہیں، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ خدا کا گھر، عبادت، پرستش ان کے نزدیک کسی اور پرائیورٹی کے اندر ہے، لیکن سب سے پہلے ان کے نزدیک دنیا ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، ہمارے روزگار ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، ہماری چیزیں ہیں، ہماری دنیا ہے۔ That is the first priority in front of them. So ایسے لوگوں سے خدا کے لوگوں کو کنارہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ Don't look at these people. So میرے عزیزو، انسان خدا کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ خدا کے لوگ ایماندار بھی کئی دفعہ لوگوں کو دیکھ کر ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج اس معاشرے کی تصویر دیکھ کر ہمیں اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یسوع کی آمد جلد ہے۔ ہاللیلویہ، یسوع جلد آنے والا ہے۔ یہ آخری دنوں کی خصوصیات ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ خود غرض لوگ ہیں، خود نما لوگ ہیں، بدی کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، دولت سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، دنیا سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں۔ سو میرے عزیزو، ایسے لوگوں کا حال ہم دیکھیں گے کہ جب ابدی آرام کا وقت آئے گا تو وہ لوگ ابدی جہنم کے اندر ہوں گے۔ ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ ہمیں خداوند کی عبادت اور پرستش میں مگن رہنا ہے، ہمیں اس کے اندر پرسکون حالت کے اندر تسلی اور اطمینان کے ساتھ ہمیں خدا کے ساتھ لپٹے رہنا ہے۔ آج اس دنیا کا کلچر دیکھیے، اس دنیا کا مذاہب دیکھیے، اس دنیا کی انداز بیان کو دیکھیے، اس دنیا کے تمام تر سوشل نیٹ ورک کو دیکھیں کہ یہ بدیاں ہمیں وضاحت کے ساتھ سامنے نظر آ رہی ہیں، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد جلد ہے۔ یہ آخر دور میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ What you have to do میرے عزیزو، ہمیں اپنے ایمان میں کھڑے رہنا ہے۔ ہمیں ان لوگوں کی مانند نہیں بننا جو ان تمام تر بدیوں کے شکار ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کی مانند نہیں بننا جن کا ذکر بائبل کے اندر آج میں نے پڑھا ہے۔ ہم نے ان لوگوں کی طرح حرکتیں نہیں کرنی، ہم نے خداوند کو پہلا درجہ دینا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں خدا کو عزت دینی ہے، ہمیں اپنے طرز زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو جلال دینا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا اسے کیا ملے گا؟ کون زندگی کے تاج کے لیے کام کر رہا ہے؟
کون ابدیت کی فکر کرتا ہے؟ کون ابدی چیزوں کے لیے محنت کر رہا ہے؟ میرے عزیزو، انسانی زندگی کلام کہتا ہے یہ بخارات کی مانند ہے، یہ پانی کے بلبلوں کی طرح ہے، جو ہی بلبلے نکلتے ہیں فوراً سے پھٹ جاتے ہیں۔ یہی زندگی کا المناک کی حقیقت ہے، یہ زندگی کی حقیقت ہے میرے عزیزو، کیونکہ ہم اس زندگی کو ابدی زندگی کے ساتھ بالکل کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ ابدی زندگی جو ہے وہ ناختم ہونے والی زندگی ہے، ایسی زندگی جہاں یسوع کے ساتھ ابدیت کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں اور اربوں فرشتوں کے ساتھ ہم برے کی تعریف کریں گے، عبادت کریں گے، حمد کریں گے، ستائش کریں گے، جہاں نہ رونا ہے، نہ کسی چیز کی کوئی کمی ہے، نہ کوئی اور چیز کی ضرورت ہے، بلکہ حمد ہے، پرستش ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے، تسلی ہے، اور کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آج جس دور کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں میرے عزیزو، یہ خطرناک دور ہے، اور اکثر اوقات ہم نے دیکھا کہ جب پہاڑ سے پتھر گرتے ہیں تو بڑے پتھر جب گرتے ہیں تو چھوٹے پتھروں کو بہا لے جاتے ہیں، اپنے ساتھ بے شمار پتھروں کو لے جاتے ہیں۔ ابلیس جو گرنے والی شخصیت ہے وہ گر رہا ہے، وہ اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے، جس کے بارے میں خدا کا کلام کہتا ہے وہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل کی طرف جا رہا ہے، جو اس کا انجام ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں، وہ یہ چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ لوگ بھی زردوست ہو جائیں، بدی سے پیار کرنے والے ہوں، ماں باپ کے نافرمان ہوں، وہ لوگ بھی بدی سے پیار کریں اور میرے ساتھ جہنم کے اندر ابدی جہنم کے اندر رہیں، ابدی عذاب کے اندر رہیں۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں تنبیہ کر رہا ہے کہ آخری دنوں کو پہچانو، دیکھو کہ یہ آخری دن ہیں، اور معاشرے کی حالت کو دیکھیے، معاشرے کی حالت کو دیکھیے۔ آج جو بچے ہیں وہ والدین کے نافرمان ہمیں نظر آتے ہیں، بہت سارے بچے ہیں، ہر گھر کی ایک ہی کہانی ہمیں نظر آتی ہے، بھائی سب بچے مانتے نہیں نے ساڈی گل، نافرمان بچے ہیں، اور یہ آخری دور کی نشانی ہے، کیونکہ آخری دور میں نافرمان اولاد پیدا ہوگی، ایسی اولاد جو ماں باپ کی فرما بردار نہیں ہوگی، ماں باپ کو گالیاں دے گی، اور میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اپنی ماں کو گندی گالیاں دیتے ہیں، باپ کو۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں میرے عزیزو۔ کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں اپنے ماں باپ کی فرمان برداری کرنی، اور کلام میں ہمیں ایک بڑا حکم بھی ملتا ہے، اس کے لیے ہمیں ایک بڑا حکم ملتا ہے، اگر تو اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا تو زمین پر تیری کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ اگر آپ لمبی عمر جینا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میری عمر 100 سال سے زیادہ ہو، تو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں نا۔ تمام نوجوان بچے جو ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں زمین پر آپ کی عزت، احترام، رتبہ، آپ کے پاس دولت، عزت، شہرت، سب چیزیں برکتیں ہوں، تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سیکھ لیں، اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کریں۔ آج اس دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں مال اور سے محبت کرنے والے ہیں، دولت سے محبت کرنے والے ہیں، روپوں کے لیے سب چیزیں بیچنے والے لوگ ہیں،
اپنے ایمان کو بھی بیچ دیتے ہیں. یہودا اسکریوتی آپ کو ملیں گے گھروں کے اندر. بہت سارے یہودا اسکریوتی بیٹھے ہیں جو یسوع کو بیچ دیتے ہیں چند روپوں کے لیے، اپنے ایمان کو بھی بیچ دیتے ہیں. اور میں نے نوجوان بچوں کے اندر اس بات کو دیکھا ہے کہ ذرا سا انہیں دولت کی ہوس جب آتی ہے اور ان کے اندر اس ہوس کی جو تڑپ ہے جب وہ لگتی ہے تو وہ اپنے ایمان کو بھی بیچ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم غیر قوموں میں بھی شادی کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے عزیزو، دولت کو زندگی کا مقصد نہ بنائیں. آپ کی زندگی کا مقصد دولت نہیں ہے بلکہ ابدی زندگی ہے. میرے عزیزو، ابدی زندگی آپ کی زندگی کا مقصد ہے. ابدی آرام آپ کی زندگی کا مقصد ہے. خداوند یسوع مسیح کو جلال دینا آپ کی زندگی کا مقصد ہے. آپ کی زندگی کا مقصد دنیا کی دولت نہیں ہے. آج لوگ نوکریوں پر بیٹھے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے دولت کی دوڑ میں دوڑ رہے ہیں. رشوت ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، یہ عام چیزیں ہیں اور ہم ان کو گناہ تصور نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ساری دنیا کر رہی ہے، ہم بھی اگر کر لیں گے نو پرابلم. لیکن میرے عزیزو، کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ گناہ ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں خدا کی عدالت کے اندر آتے ہیں اور مال سے، دولت سے، دنیا کی چیزوں سے، دنیا کی تمام تر روشنیوں سے، دنیا کی چمکنے والی چیزوں سے محبت کرنے والے خدا کے حضور داخل نہیں ہوں گے، خدا کی ابدیت میں داخل نہیں ہوں گے. سو میرے عزیزو، آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں آخر وقت ہے. سو میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ دولت مند خدا کی بادشاہت میں نہیں جائیں گے. اور کلام کہتا ہے دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں جانا ایسے ہی ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے کے اندر سے گزرنا. ہم تھیولوجیکلی اس کی بیک گراؤنڈ میں نہیں جائیں گے، لیکن ایک سمپل مثال کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ کو آپ سوئی کے ناکے کے اندر سے گزار سکتے ہیں؟ بتائیں ذرا، سوئی کا ناکا کتنا سا ہوتا ہے؟ بالکل چھوٹا سا، جس میں صرف دھاگا جا سکتا ہے. میرے عزیزو، آپ اس دنیا کو لے کر ابدیت میں نہیں جا سکتے. سکندر اعظم ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا اور وہ ایک بہت زوراور شخص تھا اور تقریباً 3/3 دنیا اس نے اپنے زور سے فتح کر لی. لیکن جب وہ مرنے والا تھا تو اس نے اپنے جنرل کو کہا کہ مجھے جب دفنانا تو میرے ہاتھ قبر سے باہر رکھ دینا. اس نے کہا اے بادشاہ، یہ آپ نے کیا حکم دیا ہے؟ یہ کیوں آپ یہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جا رہا ہوں. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ خالی ہاتھ ہوتا ہے، ننگا ہوتا ہے. انسان اس کو کپڑے پہناتے ہیں. جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ خالی ہاتھ جاتا ہے اور مکمل طور پر اپنے روح اور اپنی جان کو اس دنیا سے لے کر جاتا ہے. جسم اس کا ادھر ہی ہے، گل سڑ جاتا ہے، زمین اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. میرے عزیزو، دولت مند آج اس دنیا کے اندر خدا کی بادشاہت کے اندر نہیں جائیں گے. اور یہ آخری دور کی نشانی ہے
کہ ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کاموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نوکریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، خدا سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، خدا کے ساتھ محبت کم ہوتی جا رہی ہے، پھیکی پڑ رہی ہے، ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، ہماری خدا کے ساتھ رفاقت ہی نہیں ہوتی، دعا نہیں ہے، پرستش نہیں ہے، رفاقت نہیں ہے، کلام نہیں ہے، صبح اور شام اور دوپہر اور رات صرف ہمیں ایک ہی کام کھاتا ہے کہ ہمیں دولت کیسے کمانی ہے، ہمیں پیسہ اور کیسے کمانا ہے، ہمیں اور کیسے کمانا ہے، اور یہ دولت کے چکر میں، پیسوں کے چکر میں ہم اپنی روحانی زندگی کو بھی برباد کر لیتے ہیں، اور جسمانی زندگی بھی، ہماری صحت بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہمارے بچے کہیں جا رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارا خاندان بکھر جاتا ہے، بٹ وی آر جسٹ فوکسنگ دا ورلڈ، ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور کیٹیگری ہمیں ملتی ہے، غرور اور تکبر کرنے والے لوگ، بد زبان لوگ، غرور اور گھمنڈ کی کثرت سے بھرے ہوئے لوگ۔ یہ آج کے دور کی کہانی ہے میرے عزیزو، ہم اپنی چیزوں کے لیے دنیا کو جو ہے وہ نیچا سمجھتے ہیں، لوگوں کو حقیر جانتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے بڑی مثالیں دی ہیں، ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح نے ایک مثال دے کر کہا کہ ایک شخص تھا، وہ ہیکل کے اندر دعا کرتا ہے اور وہ اونچی اونچی دعا کر کے کہتا ہے، خداوند میں تو تیرے گھر میں آتا ہوں، لیکن اس کا دل خدا کے ساتھ نہیں ہے، اس کا دل خدا کے ساتھ نہیں ہے۔ دوسرا شخص ہے، وہ خاموشی میں خدا کے ساتھ دعا کرتا ہے، وہ جھکتا ہے اور منت کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، خداوند میرے گناہ معاف کر۔ حلیمی، تابعداری، فرما برداری اس کے اندر ہے، پشیمانی اس کے اندر ہے، اور وہ کہتا ہے خداوند میں نے گناہ کیا ہے، مجھے معاف کیجئے۔ کون سا شخص جو ہے خدا کے نزدیک بہتر ہے؟ مجھے بتائیں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا ایک فقیر فریسی ہے، ایک عام شخص ہے، اور وہ خدا کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے، حلیمی کے ساتھ آتا اور خدا ان سے منت کرتا ہے۔ کون سا شخص جو ہے؟ کئی دفعہ ہم بڑے غرور اور گھمنڈ کی حالت کے اندر ہوتے ہیں، سیلف رائچس لوگ بھی یہاں پہ نظر آتے ہیں، ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ روحانی سمجھتے ہیں، تعلیمی لحاظ سے اگر ان کے پاس کوئی ڈگری آ جاتی ہے، بیچلرز آف تھیولوجی آ گئی، ماسٹرز آف ڈیوینٹی آ گئی، اور وہ کلیسین ہوتے انہوں نے ویسے ہی آلو بینگن گوبھی سمجھنا ہے، انہیں کہا ایک ہی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں کو حقیر جاننا میرے عزیزو، یہ بھی آخری دور کی نشانی ہے۔ تکبر اور غرور جو ہے، گھمنڈ جو ہے، یہ آخری دور کی نشانی ہے کہ لوگ اپنی چیزوں کے اوپر فخر کریں گے، اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر دنیا کو، لوگوں کو، رشتہ داروں کو، بہنوں اور بھائیوں کو حقیر سمجھتے۔ آج لوگ اپنی کامیابیوں پر فخر کرتے ہیں، ڈگریوں پر فخر کرتے ہیں، دولت پر فخر کرتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اچھی ہے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا میرے عزیزو، یہ آخری دور کی نشانی ہے۔ ہمارے معاشرے ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام کہتا ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، مگر فروتنوں کو وہ اپنا فضل بخشتا ہے۔ ہاللیلویا۔ فروتنوں کو کیا بخشتا ہے؟ اپنا فضل بخشتا ہے۔ نوجوان بچے یہاں بیٹھے ہیں،
اور آج بہت سارے نوجوان بچے جو ہیں انفارچونیٹلی ماں باپ کے نافرمان ہیں. وہ دنیا کا اثر لے رہے ہیں, انٹرنیٹ کا اثر لے رہے ہیں. وہ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھتے ہیں, فلاں شخص اس کا اثر لے لیتے ہیں, اور یہ سوچتے ہیں کہ شاید ماں باپ کی بات نہ ماننے, نافرمانی کرنے, بد زبانی کرنے, گالی گلوچ کرنے سے ان کی ویلیو بڑھتی ہے. ایسے نہیں ہے میرے عزیزو. اور آج نوجوان اپنے والدین کی نصیحت کو بوجھ سمجھتے ہیں. کئی دفعہ ہم جب نوجوان ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں ساڈے ماں پیو تے فضول ہی بولتے رہتے ہیں, ساڈے ماں پیو تو ہمیں ان کی تو عقل ہی نہیں ہے, ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے. آپ ذرا غور کریں, وہ آپ کی ایج سے نکل کر بڑے ہوئے ہیں. دے آر دا موسٹ سینئر پرسن. وہ ان تمام تر چیزوں کو پہلے سے جانتے ہیں. وہ آپ کی ایج فیکٹر کو بھی جانتے ہیں, وہ آپ کی خواہشوں سے بھی واقف ہیں, آپ کی سوچ کو بھی جانتے ہیں. They know that. اور کئی دفعہ ہم اپنے والدین کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. ذرا غور کیجئے, ایلی جو ہے, ایلی کہاں تھا؟ خدا کے حضور جاتا تھا, خدا کی ہیکل میں رہتا تھا, اور اس کی اولاد نافرمان تھی. دونوں بیٹے نافرمان تھے, ہیکل کے اندر بدی کرتے تھے, حرام کاری کرتے تھے, زنا کاری کرتے تھے. خدا کے ساتھ ان کا اچھا چال چلن نہیں تھا. میرے عزیزو, خدا ان چیزوں کو جانتا ہے. اور کئی دفعہ جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے ان کو ڈسپلن نہیں سکھا پاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے خاندان کا احترام کرنا ہے. ہاللیلویا. اپنے والدین کا کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں, دنیا میں ہیں, آپ کے اوپر شفقت والا ان کا ہاتھ موجود ہے, تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اپنے والدین کے پاس بیٹھیں, ان کو ٹائم دیں, ان کی بات کو سنیں, ان کو فالو کریں, جو وہ کہتے ہیں ان کی بات کو سنیں, کیونکہ وہ تجربے کی بنا پر آپ سے یہ بات کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان کو وہ تعلیمی لحاظ سے اس بات کا علم نہ ہو, لیکن ان کا تجربہ ہے. They know that these things. میرے عزیزو, نافرمانی آج اس دنیا کا بہت بڑا المیہ ہے, اور بہت سارے لوگ, بہت سارے نوجوان بچے اس آج کے اس لعنت کے اندر ہیں, لعنت کے اندر ہے. نا شکر کرنے والے لوگ بھی ہیں جی, شکر گزاری نہ کرنے والے لوگ بھی ہیں, ناپاک لوگ بھی ہیں. خدا نے ہمیں بے شمار چیزیں دی ہیں, برکتیں دی ہیں, لیکن ہمارے منہ میں شکر گزاری کے 2 لفظ نہیں ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ بتائیے. ہمارے منہ میں شکر گزاری نہیں. ہم کہتے ہیں بھائی صاحب خدا نے سانو دیتا ہے, لیکن او جو چیز مل جاندی نا سانو, پھر سانو صحیح خوشی ملنی سی ہے جی. او چیز جڑی او دے کول جڑی چیز ہے نا, او زیادہ اچھی. او یار اپنی چیزوں کے لیے تو شکر گزاری کر, پہلے جڑی تاڑے کول اودیاں تے کوئی 2-4 لفظ خدا کے شکر گزاری کریا. خداوند تیرا شکر ہے, خداوند تیرا شکر, خداوند تیرا. آپ دنیا کے تمام لوگوں کے حالات سے واقف نہیں ہیں, آپ دنیا کے لوگوں کے تعلق سے جانتے نہیں ہیں. جو کچھ آپ کے پاس ہے, آپ کے منہ میں خدا کی شکر گزاری کے لفظ موجود ہیں. ہر روز ہمیں شکر گزاری کریں. کلام کہتا ہے شکر کرو, شکر گزاری کرو. ہمیں ہر روز خدا کے حضور شکر گزاری کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ کیا کرنی ہے؟ کیا کرنی ہے؟ بنی اسرائیل قوم, آپ کو یاد ہے جب بیابان میں تھے تو وہ ہر چیز پر ناشکری کرتے تھے.
کلام میں بتاتا ہے کہ جب انہیں کھانا نہیں صحیح ملتا تھا موسیٰ سے شکایت کرتے تھے، شکر گزاری ان کے منہ میں نہیں تھی. من آسمان پر سے برستا تھا، اس پر بھی وہ شکر گزاری نہیں کرتے تھے. موسیٰ سے شکایات تھی کہ خدا سے کہے من جو ہے وہ زیادہ برسائے، خدا سے کہے ہمیں اب بٹیر کھانے ہیں، ہمیں گوشت کھانا ہے، ہم من کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں. ہمارے لفظ جو ہے کئی دفعہ شکر گزاری کے نہیں. ہم لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کر حسد سے بھرتے ہیں. ہمیں لوگوں کی چیزیں اچھی لگتی ہیں، اپنی نہیں لگتی ہے. میرے عزیزو، آج کا یہ المیہ ہے، آج کی معاشرہ جو ہے، آج کا دور جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ آخری دور ہے. کیونکہ لوگ بے حیائی کر رہے ہیں، لوگ ناشکری کر رہے ہیں، اور لوگ خدا کی نعمتوں کو معمولی سمجھتے ہیں. سب سے بڑی شکر گزاری آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو خدا نے زندگی دی ہے. ہاللیلویہ. آپ کو سانسیں دی ہیں. بہت سارے لوگ آج اس دنیا میں نہیں رہے، آج رات تک بھی نہیں رہے، شاید 1 منٹ پہلے بھی بہت سارے لوگ مر چکے ہوں، اور ان کی خوشی تھی کہ ہم شاید ایک اور لمحہ زندہ رہ لیں. لیکن ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم زندہ حالت میں خداوند کی شکر گزاری کر رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں. آج اتوار کا دن ہے، ہم خداوند کے حضور اس کی شکر گزاری کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. سو میرے عزیزو، ناشکر لوگ ہیں، ناپاک لوگ ہیں. اور ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں جو بے قابو ہیں، اپنی خواہشات کے غلام ہیں. اور یہ پرابلم آج بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ہے. سمسن جو ہے وہ سورما ہے، کلام کہتا ہے وہ ماں کے پیٹ ہی سے نذیر تھا، لیکن اپنی خواہشات کا غلام تھا. اپنے نفس کے اوپر اس کو قابو نہیں تھا. اپنے اوپر جب آپ قابو کھو دیتے ہیں تو پھر آپ خدا کی بادشاہت کے اندر کئی دفعہ گر جاتے ہیں، آپ کئی دفعہ صحیح طور پر چل نہیں پاتے ہیں. سو میرے عزیزو، آج کے دور کے اندر گناہ کرنا بہت آسان ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر بے شمار چیزیں ہیں جو ہمیں گناہ کی طرف اکساتی ہیں. نشہ آور چیزیں ہیں، فحاشی بہت زیادہ ہے، جنسی بے روی ہے، انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے ان تمام تر چیزوں سے. بے شمار سورسز ہیں جہاں پہ ہم اپنی زندگی کو برباد کرنے کے لیے بہت آسانی سے جا سکتے ہیں. کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ قابو پانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے. خداوند نے آپ کو حکمت دی ہے، سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، خوبصورت شکل دی ہے. خدا نے آپ کو اچھا خوبصورت باڈی دی ہے، جسم دیا ہے، روح دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اور تمام تر روحانی برکتیں بھی آپ کے پاس ہیں. اور ابلیس ان باتوں کو جانتا ہے اور وہ پلان کرتا ہے کیسے اس کو گرایا جائے. وہ سیمسن کی مانند آپ کے لیے بھی پلان کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے میں ایک ایسا منصوبہ لے کر آیا ہوں جس کو وہ جلدی سے کیچ کر لے گا اور جلدی سے یہ بے قابو ہو جائے گا، کیونکہ یہ خواہشات کا غلام ہے. اس کی یہ خواہش ہے، اس کی یہ ڈیزائر ہے، اور جو ہی ہماری خواہشات بڑھنا شروع ہوتی ہیں تو پھر ہم آزمائشوں میں گر جاتے ہیں. ایسے ہی ہے، ایسے ہے. لیکن ایک شخص ہم دیکھتے ہیں یوسف، جس کو ابلیس نے آزمایا. پوتیفر کے گھر میں گھر کے سارے کاموں کا مختار تھا، اور اس نے کہا کہ میری بیوی کو تو نے ہاتھ نہیں لگانا، باقی سب چیزیں تیرے اختیار کے اندر ہے.
and he realized that کہ مجھے خدا کا خوف ہے, میرے اوپر خدا کا خوف ہونا ضروری ہے. اور ابلیس نے اس کو سیم ٹائپ آف تھنگ جیسے سیمسن کی زندگی میں آزمائش آئی ویسے ہی یوسف کی زندگی میں بھی آزمائش آئی, لیکن یوسف اس زندگی میں ان آزمائشوں کے اوپر غالب آیا. ہاللیلویہ, 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 ہاللیلویہ. مالک ہے کہ جب پوتیفر کی بیوی نے اس کے ساتھ جو ہے وہ بد سلوکی کرنا چاہی, بدی کرنا چاہی, تو وہ اس کا پیرہن چھڑا کے بھاگ گیا, کیونکہ اس کو خدا کا خوف تھا, وہ خدا کے خوف کے اندر تھا. سو میرے عزیزو, ہمیں اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے. اگر آپ خدا کی بادشاہت میں ابدی زندگی کے لیے فکر مند ہیں تو پھر ہمیں روح کے پھلوں کی طرف بھاگنا ہے. ہمیں روح کے پھلوں کے لیے خواہش کرنی ہے. اپنی جوانی کی حقارت نہیں کرنی ہے, اپنی روحانی زندگی کی بھی حقارت نہیں کرنی ہے. اپنے خداوند یسوع مسیح کو بھی جلال دینا ہے, اپنے خدا کی بھی عزت رکھنی ہے. بے قابو نہ ہو, اپنی خواہشات کے غلام نہ ہو. اور دنیا کو دیکھیں, دنیا میں نشے ہیں, نشہ آور چیزیں ہیں, فحاشی ہے, جنسی بے راروی ہے, لیکن ہمیں ابلیس کو سمجھنا ہے. ہمیں دکھاوے کے لیے کام نہیں کرنا. ہمیشہ غور کیجئے, ہمیں جب آنا ہے خدا کے گھر میں عبادت کرنی ہے, پرستش کرنی ہے, ہمیں اپنے لیے کرنی ہے, اپنی برکت کے لیے کرنی ہے, اپنی روحانی زندگی کے لیے کرنی ہے. آپ نے دکھاوا نہیں کرنا ہے. دکھاوا جو ہے یہ خدا کو پسند نہیں ہے, اور دکھاوا کرنے والے کو خدا عزیز نہیں رکھتا ہے. میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں, جب وہ دعا کریں گے دروازے کھول لیں گے, بلند آواز کے ساتھ اونچی اونچی دعا کریں گے, اور لوگوں نے بھی دسیں گے جی میں دعا کر رہے ہیں جی. اگر ہم نے روزہ رکھا ہے تو پورے کاردیاں نوں وقت پیا ہوئے گا کہ آج روزہ رکھیا جی بھائی ہراں نے, دھیان رکھنا. سارے گھر والوں کو پتا ہے جی اس بچے نے آج روزہ رکھیا جی. او بھائی یہ کیا, کون سی روحانیت ہے, یہ کون سا کلام ہے جس کو ہم پورا کر رہے ہیں. ہم دنیا کی مانند نہ بنے. دنیا کی غیر اقوام اس طرح کو کے کام کرتی ہیں, جب وہ روزہ رکھتے ہیں پوری دنیا نو پتا چل جاتا ہے جی روزے آ گئے نے. میرے عزیزو, ہمیں خدا کا خوف اپنے اندر رکھنا ہے. مذہبی رسمیں جو ہیں وہ نہیں کرنی, بلکہ ہمیں خدا کے ساتھ محبت کرنی ہے. حلیمی, فروتنی, عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے, توبہ کرنی ہے, خدا کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, کلام پڑھنا ہے. اپنی زندگی کو, اپنے خاندان کو, اپنے بچوں کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے. اپنی زندگی کے اوپر دوسروں کا بھی فکر کرنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ نجات سے رہ نہ جائے, کیونکہ میرے عزیزو خدا جو ہے وہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے, وہ آپ کی روح کو, آپ کی سوچ کو, آپ کے اندر کی چیز کو دیکھ رہا ہے. کلام کہتا ہے خدا روح اور سچائی سے پرستش کرنے والوں کو کیا کرتا ہے, عزیز رکھتا ہے, پسند کرتا ہے. سو میرے عزیزو, آج کے ان برے حالات میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں خدا کے کلام پر قائم رہنا ہے. ہاللیلویہ. ہمیں خدا کے کلام پر کیا کرنا ہے؟ قائم رہنا ہے. ہمیں پاکیزگی کے اندر رہنا ہے. ہم نے سچائی کو نہیں چھوڑنا ہے. ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے. ہمیں ہر روز دنیا کی مصیبتوں, دکھوں سے گھبرانا نہیں ہے. ہم نے ایمان کے اوپر کھڑے ہونا ہے. مسیحیوں کے اوپر ظلم ہوں گے, یہ کلام کہتا ہے,
ہم ظلم جو ہے ہمارے لیے کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. دکھ ہمارے لیے کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. نفرت ہمارے لیے انوکھی چیز نہیں ہے. یہ ہمارے لیے ہی ہے, مسیحوں کے لیے ہے. اس لیے نو پرابلم, اگر آپ کو کوئی برا کہتا ہے اس کے لیے برکت چاہے, لیکن اپنے ایمان کے اوپر کھڑے رہیں, پاکیزگی اور سچائی کے اوپر کھڑے رہیں, توبہ کی طرف اپنے آپ کو لے کر آئیں. کلام کہتا ہے جاگتے رہو, کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کس وقت خداوند یسوع مسیح آ جائے گا. جاگتے رہو, جاگتے رہو تو جگاندے رہو. اگر آپ خود نہیں جاگیں گے لوگوں کو کیسے جگائیں؟ اگر آپ خود نہیں جلیں گے لوگوں کو کیسے جلائیں گے؟ آپ نے خود جاگنا ہے. اپنے بچوں کو لے کر آیا کریں چرچ. شاید تھوڑی ایفرٹ لگے, صبح جلدی اٹھے, چرچ کے اندر لے کر آئے. اپنے چھوٹے بڑے تمام تر فیملی میمبرز کی فکر کریں. ذرا غور کریں, جب بنی اسرائیل قوم جب ملک مصر کی غلامی میں سے نکلے تو انہوں نے ایون کے بیل, گدھے اور اپنے مویشیوں کا ایک کھر تک بھی نہ چھوڑا مصر کے اندر. کلام یہ کہتا ہے, بچے تو دور کی بات ہے, بھیڑ بکری اپنے مویشی اپنی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اپنے ساتھ ملک کنعان کی طرف روانہ ہو گئے, لے کر چلے گئے. اور ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہمارے بچے گھر کے اندر سو رہے ہیں, ہمارے خاوند گھر میں سو رہے ہیں, ہماری بیویاں گھر میں ہیں. ایک بندہ بڑا چرچ واسطے تو اسے بندے نے یسوع کول چلے جانا ہے, جدوں خداوند یسوع مسیح نے آنا ہے باقی لوگ پیچھے ہی رہ جائیں گے. سو میرے عزیزوں, اگر آپ اپنے بہنوں بھائیوں سے, عزیزوں سے, رشتہ داروں سے, بچوں سے پیار کرتے ہیں, ان کو لے کر آیا کریں. جاگتے رہیں, کیونکہ تم نہیں جانتے تمہارا خداوند کس گھڑی آ جائے گا. غور کیجئے, آپ کس طرح چل رہے ہیں؟ کیا ہم خود غرضی اور دنیا داری میں پھنسے ہیں, یا پھر مسیح کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم دولت سے محبت کرتے ہیں, دنیا سے محبت کرتے ہیں, اپنی جاب سے محبت کرتے ہیں, اپنے روزگار سے ہماری بہت زیادہ لگاؤ اور محبت ہے؟ دنیا کے ساتھ محبت جو ہے وہ خدا سے دشمنی ہے. کیا ہمارا ایمان ظاہری ہے یا حقیقی ہے؟ ہم اپنے گھروں میں شکر گزاری کرتے ہیں, پاکیزگی اختیار کرتے ہیں, چرچ میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے مضبوطی کے ساتھ چل رہے ہیں؟ سوال یہ ہے میرے عزیزوں.